آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نا تھوڑی دیر کے لیے اس سین کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ آج ہم اپنا نام، اپنی پہچان کوئی بھی نہیں جانتا، یا جانتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نہ بھی جانے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن خالق کائنات جبریل علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہو کہ اے جبریل، تم فلاں شخص سے محبت کرو، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ محبت کیسے حاصل کرنی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کرتا ہے۔ اب جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آپ سے فرمایا کہ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں تو پھر جبریل فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، آسمان کے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پورے جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو آج ہم لوگ محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، زبردستی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کی محبت چاہیے تو کبھی زبردستی کسی سے محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بڑا زبردست راستہ بتا دیا کہ اگر تمہیں صرف دنیا والوں کی محبت نہیں، اللہ کی محبت، جبریل کی محبت، فرشتوں کی محبت اور پورے دنیا والوں کی محبت، اگر یہ تم چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ جب تم وہ کام کرو گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ سارے تم سے محبت کریں گے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر مال کے ذریعے سے لوگوں کی محبت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اللہ کی اور اللہ کے رسول سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بڑی چیز، جو جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بنا لیتا ہے اس کو، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے کسی ولی سے دشمنی یا عداوت رکھتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ think about it، کہ اللہ کی محبت جب حاصل ہو گئی اور ہم اللہ کے دوست بن گئے اور اللہ نے ہم سے دوستی کر لی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں اپنی پروٹیکشن میں لے آتا ہے، کیونکہ پھر کوئی بھی شخص اگر ہمارے خلاف کھڑا ہوگا، کوئی بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے کسی ولی کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی اور عداوت کی تو میں خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس کی پروٹیکشن ڈائریکٹ اللہ کرے اور گارنٹی بھی دے دے، تو پھر اس کو دنیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو مخلوق کا ڈر ختم ہو گیا، پھر تو مشکلات کی فکر ختم ہوگی۔ تو ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہماری ضرورت کیا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اللہ کی اس دوستی کو حاصل کرنا ہے۔ جب یہ دوستی حاصل ہو جائے گی تو ہمارے دنیا کے معاملات بھی بن جائیں گے اور آخرت کے معاملات بھی بن جائیں گے۔ اور آپ خود سوچئے کہ یہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں یا دوستی کرتے ہیں تو اگر اسے کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً بڑھ کے اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہوتے، پھر بھی ہم اپنے وسائل کے مطابق جو تھوڑا بہت اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کر سکتے ہیں ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری محبت کا وہ تقاضا ہے۔ تو جب اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ کے پاس تو وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ تو کمزور بھی نہیں ہے، اللہ تو تمام عیب سے پاک ہے، ہماری تو کمزوریاں ہی کمزوریاں، ہم تو چاہتے ہوئے بھی دوا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ تمام طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ولیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے اور ان کی پروٹیکشن کرے اور ان کی حفاظت کرے اور ان کی ہر مشکل کو دور کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ جاننا اور اس چیز کے اوپر عمل کرنا جن طریقوں سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے،